اے مسکینوں کے رحم کرنے والے، کوئی دولت کا مسکین ہے؟ ہم تو ایمان کے مسکین ہیں، ہمارے پاس ایمان کچھ نہیں. ہم تو اخلاق کے مسکین ہیں، ہم تو اخلاص کے مسکین ہیں، ہم تو سجدوں کے مسکین ہیں. اے اللہ، دنیا کے مسکین سے تو دولت چھن جاتی ہے، مال چھن جاتا ہے، روپیہ پیسہ چھن جاتا ہے، زر دولت چھن جاتی ہے. اے مولا، ہم مسکین ہیں، ہم سے اخلاق چھنا گیا، اخلاص چھن گیا، ہم سے سجدہ عبادتیں چھن، نیتوں کا کھوٹ رہ گیا، سچی نیتیں چھن گئی. یا راحم المساکین، آج ان مسکینوں پہ رحم یا اول الاولین یا آخر الآخرین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین. ان مسکینوں پہ رحم. مولا، میں نے چوراہوں پہ کھڑے کئی لوگوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کہتے ہیں یہ یتیم مسکین بچے ہیں، کوئی ان کو کھانے کے ٹکڑے دینے والا. مولا، اس کو تو مل جاتے ہیں. آج یہ مسکینوں کا بچہ، دولت ہم سے چھینی، دین ہم سے چھنا، ہم تو مسکین ہو گئے، ہمارا تو ایمان چھن گیا، ہماری نیتوں میں کھوٹ رہ گیا، اخلاص چھن گیا، ہمارے بولوں کا مٹھاس چھن گیا، کڑواہٹ رہ گئی، اخلاق چھن گیا. یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، یا راحم المساکین، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے. کوئی قرضوں کا مسکین بیٹھا ہے، مولا کسی کے رشتے نہیں ہو رہے، در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گیا ہے. مولا، کوئی نصیب اور مقدر کا مارا مسکین بیٹھا ہے، میں تو مسکینوں کی جماعت لے کے اپنے پاس آئی ہوں. اے مولا، میں تیرے بس مسکین سارے اکٹھے کر. مولا، میں نے ایک دیکھا تھا ہمارے محلے میں کچھ غربات بوڑھے ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کسی کے دروازے پہ جاتے تھے اور کہتے تھے، 5-6 بوڑھے ہوتے تھے اور دروازے والے کو کہتے تھے یہ سارے مسکین تیرے سخی کے در پہ آئے ہیں، آپ بتا مسکینوں کو خالی بھیجے گا یا جھولیاں بھر کے دے گا؟ میرا مولا، اب تو بڑے مسکینوں کی جماعت لے کے آیا ہوں. یہ سارے ایک دوسرے پہ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، ہم تو آنکھوں کے اندھے، دل کے اندھے، مولا ہم سارے اندھے مسکین، اندھے مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، 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 یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا راحم المساکین. اے اللہ، مسکین کو کوئی نہیں پوچھتا. تیرے حبیب نے خود فرمایا جو یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھے گا جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. اے میرا مولا، یتیم مسکین کو کوئی نہیں پوچھتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا. مولا، وہ یتیم مسکین تو ہوتے ہیں. اے اللہ، تو خود ہی کہتا ہے ان یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو خود ہی کہتا ہے جو یتیم مسکینوں کا ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. آج تو خود ہی ہو جا میرا مولا، آج تو خود ہی ہو جا ہمارا. اے اللہ، رمضان کی مبارک رات اور سجدے ٹوٹے اور تیری بارگاہ میں آسیں اور امیدیں. سخی آقا، جن کے رشتوں کی بندشیں ہیں دور کر دے، جن کے رزق کی بندشیں دور کر دے. اللہ، نسلوں کے نصیب اور مقدر اچھے کر دے. بھیڑے نصیب سے بچا، نصیب کی بدی سے بچا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، علتوں سے بچا نسلوں کو، ذلتوں سے بچا نسلوں کو، اور قلتوں سے ایمان کی قلت،
اخلاق کی قلت، رزق کی قلت، بیٹوں کی قلت، نعمتوں کی قلت اور رزق اور صحت کی قلت. اے میرا مولا رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور رحمت کے دروازے کھول، عطا کے دروازے کھول. اے سخی آقا رحم فرما، رحم فرما، رحمت کو بہت پسند کرتے ہیں یہ سارے مسکین، یہ سارے منگتے، یہ بھکاری آس کر کے بڑی دور سے آئے ہیں کہ فقیر کے تسبیح خانے میں جائیں گے اور سجدے ٹوٹے پھوٹے کر کے پھر دعا مانگ کے جھولیاں بھر کے آئیں گے. مولا میں اکیلا ہوں، میں ان مسکینوں کا کیا کروں؟ میرے پاس تو خالی جیبیں ہیں، خالی بھانڈے ہیں اور خالی برتن ہیں، اور اتنا بڑے مجمع کو میں کہاں سے دوں؟ میرا مولا دے میں دوں، دے میں دوں، دے میں دوں، میں تو خالی ہوں. تو نے مجھے ڈاکیا بنایا ہے، ممبر پہ بٹھایا ہے، اب دے پھر میں ان کو دوں اور یہ ہرے بھرے جائیں اور یہ خوشحال جائیں اور یہ گھر والوں کو جا کے کہیں، اپنے علاقے والوں کو کہا کہ کہیں ایک فقیر کے آستانے پہ گئے تھے اور وہاں اس فقیر نے مانگا تھا. وہاں رونے والے بھی تھے، وہاں سسکنے والے بھی تھے، وہاں تڑپنے والے بھی تھے، وہاں کلبلانے والے بھی تھے، وہاں لوٹنے والے بھی تھے، وہاں ٹوٹے ہوئے بھی تھے، وہاں اجڑے ہوئے بھی تھے، وہاں فقیر بھی تھے، وہاں بھکاری بھی تھے، وہاں منگتے بھی تھے، وہاں کالے منہ والے بھی تھے اور وہاں کالے دل والے بھی تھے، وہاں کالے راتوں والے بھی تھے، وہاں کالے کرتوت والے بھی تھے، اور ہاں کچھ ولی بھی تھے، کچھ سفید بالوں والے بھی تھے، کچھ بچے بھی تھے، کچھ نیک اللہ والیاں بھی تھیں، کچھ توبہ کرنے والے جوان بھی تھے. ہم بھی لے کے آئے ہیں، جاؤ تم بھی جاؤ، لے کے آؤ. مولا آپ دینا، میں پھر ان کو دوں. مولا میں تو خالی ہوں، مولا میں تو خالی ہوں، میں تو خود بھکاری ہوں، میں تو خود محتاج ہوں. تو نے بھیج دیا اپنے بندوں کو، اعتماد کر کے آئے ہیں. بڑے آستانے تھے، بڑی خانقاہیں تھیں، بڑی فقیروں کے تھے. یہ کھچی کچی تیری بندیاں اور بندے یہاں آئے، میں کہاں سے دوں میرا مولا؟ جیسے کسی غریب کے گھر میں بڑی بارات آ جائے اور اس کا گھر خالی ہو اور وہ مولا آسمانوں کو تکے گا، میں کہاں سے دوں؟ ان کو کہاں سے دوں؟ دے سخی آقا اب ایسے شفقت فرما، خود ان کی وجہ سے مجھے بھی دے، خود ان کی وجہ سے مجھے بھی دے. جتنا ان کا خلوص ہے میرا نہیں ہے، جو ان کی طلب ہے میری نہیں ہے، جو ان کی طلب ہے میری نہیں ہے. اور اپنے خزانے سے دے، اپنی رحمت سے دے، اپنی عطاؤں کو آج وسیع کر دے. رمضان، اے رمضان ہماری سفارش کر، تو سفارشی ہے رمضان. اے رمضان کے فرشتوں، تمہیں تو اللہ نے ساری عبادتوں سے خالی کر دیا، اور ہماری دعاؤں پہ آمین کہو نا. اب آمین فرشتوں، آمین کہو. فرشتوں ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں سوائے اس کی رحمت کے، فرشتوں کی آمین کے، رمضان کی سفارش کے، ان ٹوٹے سجدوں کے، ان لیے نام کے، ان اٹھے ہاتھوں کے. مولا ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں سوائے ان ٹوٹے پھوٹے آنسوں کے، سوائے ان چند سسکیوں کے، سوائے ان مچل جانے کے، سوائے تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے. اللہ یہ سرمایہ لے کے آئی. فقیر کی گدڑی میں ہوتا ہی کیا ہے؟ فقیروں سے مانگنا ہی کیا؟ مولا تو بادشاہ ہے، تو فقیروں کی گدڑی سے کیا لے گا؟ تو خود بھر دے، تو بھر دے، ہمارے کشکول بھر دے، نسلوں کے نصیب بھر دے، نسلوں کے مقدر بھر دے. بیٹیوں کو ہاتھ پیلے کرا کے اپنے گھروں میں بھیج دے اور وہاں نصیب اور مقدر دے، اور وہاں عزتیں شان و شوکتیں دے، اور بیٹوں کے گھر آباد کر دے. ایسی نہ آئے جو گھر میں آگ لگا دے، گھر میں آگ لگا دے، گھر میں آگ لگا دے، بد اخلاقی کی آگ لگا دے. اے میرا مولا ان میں سے کون ایسا ہے اب تیری رحمت خود چنے اور جس کی وجہ سے سارے مجمع کو آج دے دے، سارے مجمع پہ آج بارش کر دے. رحمت تیری جانتی ہے، وہ مجمع میں بیٹھا اوپر عرشوں پہ چمک رہا ہوگا،
जैसे आसमान पे तारे सारे होते हैं, बास तारे बड़े चमकदार होते हैं, ये सारे तारे बैठे हैं, और इनमें कोई तारे चमकदार भी होंगे जिनकी वजह से रोशनी हम पे आ जाए, रहमतें हम पे आ जाए, कबूलियत हम पे फैल जाए और झोलियां हमारी भर जाए। सही आका दो दे, दुनिया आखिरत, रिस्क, सेहत, बरकत, आफियत, शिफा, अता, रहम, करम, आखिरी वक्त में खात्मा, बख्शिश का सामा, इन सबको दुनिया भी दे दे, आखिरत भी दे दे, इज्जत भी दे दे, शान शौकत भी दे दे, बेटे भी दे दे, वकार भी दे दे, सालहियत भी दे दे, सलाहियत भी दे दे, घरों का सुकून दे दे, दिलों का चैन दे दे, आपस में मोहब्बतें दे दे और नसीब मुकद्दर दे दे, रहम कर दे, फजल कर दे, करम कर दे, अता कर दे, अब दुनिया भी आखिरत भी, ओ मेरा मौला, दुनिया भी आखिरत भी सारी की सारी ऐसी दे। एक दुआ तेरी बारगाह में है, उस दुआ को न रद्द फरमाना, उस दुआ को कबूल फरमाना, हमारे लिए नहीं पूरी उम्मत के लिए, इस उम्मत के यहूदी के लिए, ईसाई के लिए, सिख के लिए, हिंदू के लिए, तुझे नाम मानने वाले के लिए और मानने वालों के लिए, उनकी नस्लों के लिए इस दुआ को दे दे और इस दुआ को दे दे। तेरे हबीब की पसंदीदा दुआ मांगने लगे हैं, तेरे हबीब की पसंदीदा दुआ मांगने लगे हैं, क्योंकि इस दुआ में दुनिया भी है, आखिरत भी है। इस दुआ में दुनिया के बेशुमार पैकेज हैं, आखिरत के बेशुमार पैकेज हैं। मौला तो अता फरमा दे। आज ये दुआ मांगने लगे हैं और अपने तड़पते दिल के साथ, सशक्ते दिल के साथ और मेरा मौला उठे हाथों के साथ, बहती आंखों के साथ ये दुआ मांगने लगे हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। आमीन आमीन अल्लाह आमीन, या अल्लाह आमीन, या करीम आमीन, या रहीम आमीन, या सत्तार आमीन, या गफ्फार आमीन, या रहमान आमीन, या गनी आमीन, या बदी आमीन, या बर आमीन, या तवाब आमीन, या तहार आमीन, या रहीम आमीन, या अल्लाह आमीन, या अल्लाह आमीन, या गफ्फार आमीन, या गफ्फार आमीन, आमीन। दुनिया आखिरत की सारी खैरें अता फरमा, आफियतें अता फरमा और बरकतें अता फरमा। हमारे हाल पे तवज्जो फरमा, हमारे हाल पे नजर फरमा, हमारे हाल पे फजल फरमा, हमारे हाल पे करम फरमा। अपने नाम की बरकतें अता फरमा, अपने नाम का फजल कर दे, अपने नाम का करम कर दे। रोजेदारों की दुआओं को कबूल फरमा, फरिश्तों को और हुक्म फरमा मौला, हमारी दुआओं पे आमीन कहें। दुनिया के ठुकराए हुए, मंजिलों के मारे हुए, मायूसियों ने घेरा हुआ, दिल घबराया हुआ, सारे जहान के फितनों ने हमें पीस के रख दिया। हमारी आंखों ने जिब्रील ने देखा, बिलाल की अजान, बिलाल को नहीं देखा। तेरे हबीब के रुखे ज़ेबा को नहीं देखा, मदीने की बहारों को नहीं देखा, वही की बरक़ात को उतरते नहीं देखा। वो तेरे आका के रोज़े अत्थर को उस हालत में नहीं देखा कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, वो तड़प हो। हमारा दिल मुर्दा हो चुका। इस उम्मत के आखिरी पहर में मौला तूने हमें पैदा फरमाया, हम तो कोई बहारें न देख सके। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे, हम उन्हें न देख सके, जुनैद बगदादी को न देख सके। बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ियारतों से महरूम रहे, तूने हमें इस दुनिया के आखिरी पहर में पैदा फरमाया। अब हम हैं, हमारे दुख हैं, हमारी गुलामियां हैं और हमारे दर्द है। दिल पिघला जा रहा,
دل پگھلا جا رہا. حالات نے ہمیں گھیر لیا مولا، حالات نے ہمیں گھیر لیا. اور ہیں مشکلیں ہیں، بظاہر تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اندر ہمارا من ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا دل بکھرا ہوا ہے. نہ ایمان کی شمع ہے، نہ اعمال کی سیڑھیاں ہیں، نہ اخلاق کی بلندیاں، نہ نیت کا ٹھیک ہونا. تیرے سامنے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی. ہمارا خیال کہاں، ہمارا دھیان کہاں، ہماری توجہ کہاں. سجدے دیتے ہوئے زمین بھی ہمیں مولا ملامت کرتی ہوگی. کس رب کو سجدہ کر رہے؟ تیرے تو بول بھی ایسے ہیں جن میں دنیا ہے، جن میں فکر ہے. مولا ان فتنوں نے ہمیں ایسا گھیرا، ہم تو تیری یاد سے محروم رہ گئے. اس قرب قیامت کے فتنوں نے ہمیں ایسا گھیرا، ہم تو تیری سچی محبت سے دور ہو گئے. کوئی آتا، حضرت بشیر کا کچھ نہیں بچا تھا. میرے آقا نے فرمایا بیٹے تو یہ نہیں چاہتا کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو. ہم تو اس سے زیادہ لٹے گئے. اتنا تو صرف باپ شہید ہوا تھا، ایمان بچا تھا. اس کی نظروں نے مدینے والے کا بار بار دیدار کیا تھا. اس نے صحابہ اہل بیت کی زندگی کے دن رات دیکھے تھے. صحیح ہم تو کچھ نہ دیکھ سکے. ہمارے پاس ایمان کی چٹکی تھی، ہم وہ بھی برباد کر بیٹھے. ہماری تنہائیاں مولا سیاہ ہو گئیں، ہمارے دن تو روشن ہونے تھے. ہم رمضان میں بھی وہ برکتیں، وہ کیفیتیں، وہ وجدان نہ پا سکے، وہ جذبے نہ پا سکے. سو ہم سے بڑوں اسلاف کے رمضان کے جذبے تھے. بس ہمارے پاس صرف ایک نسبت ہے، ہم تیرے مدینے والے کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام. ایک نسبت ہے، ہم نے جمعہ پڑھا ہے، اب جمعہ وہ نہیں پڑھا جو جمعہ پڑھنا تھا، بس پڑھ لیا ہے. تو خود ہی تو فرماتا ہے میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو. ہم نے جمعے کی شکل بنائی ہے تو اس کو حقیقت عطا کر دے. ہم نے تیرے نام کے بول بولے ہیں، ہم ہر طرف سے اپنے اسباب ختم کر چکے. ہماری کشتیاں جل گئی ہیں، ہمارے سمندروں میں موجیں ہیں، ہمارے ملاح مر گئے ہیں، ہمارے چپو ٹوٹ گئے ہیں، ہمارے بادبانوں کو آگ لگ گئی ہے، اور مولا ہماری کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں. اب تو ہی مسبب الاسباب ہے. جب سب رائے ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں اور مسلمان قدم قدم پہ ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، خوار ہو جائیں، اپنے بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں، مولا باطل دو دھاری تلوار سے کاٹ ڈالے. تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے. اس امت کی کشتی کی ڈوبنے کو بچا لے اور مولا مدینے والے کی سچی غلامی دے دے. اللہ جتنی تیری بندیاں آئی ہیں، بندے آئے ہیں، ان کو خالی نہ بھیج، ان کو ہرا بھرا کر دے، ان کو سرسبز اور شاداب کر دے، ان کی نسلوں میں خیریں برکتیں دے دے، راحتیں رحمتیں دے دے، عزت عافیتیں دے دے. سدا اپنی ذات کا، اپنے در کا محتاج بنا. صحیح پل پل کا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا. یہ دکھوں کے مارے، یہ غموں کے مارے، پریشانیوں کے مارے تیرے بندے اور بندیاں تیرے در پہ آ کے چھپ گئے ہیں. اللہ ان کے آنسو کی تو قدردان ہے، ان کے آنسو آہوں کا تو قدردان ہے. اے سخی آقا ساری عمر کے رونے سے بچا. آج کے اس رونے کو قبول کر لے، آج کے ان آنسو کو قبول کر لے.
ہمارے لیے حق کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ساری عالم کی مغفرت فرما، ہمارے مرنے کے بعد کی مغفرت فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ یا اللہ جو مریض ہیں شفا دے دے، جو قرضدار ہے قرضے دور کر دے، جو بیمار ہے شفا دے دے، اللہ دکھیاروں کے دکھ دور کر دے، غماروں کے غم کو دور کر دے، پریشانیوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، دکھ دور فرما، غم دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اے اولادوں کو اولاد دے دے، انہیں بیٹے دے دے، انہیں نعمتیں دے دے۔ اے اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مقدمات میں گھرے ان کے مقدمات میں خلاصی دے دے، جیلوں میں قید انہیں توبہ اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی گناہوں میں مبتلا اس کو خلاصی دے دے، جو کسی قید میں مبتلا اس کو خلاصی دے دے، جو قرضوں میں مبتلا اس کو قرضوں سے خلاصی دے دے۔ اللہ گھروں کو چین سکون کا گہوارہ بنا دے، آپس میں محبتوں کو بکھیر دے، راحتیں مزین کر دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہمارے گناہوں کی زندگی سے نکال کے راحتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما اور خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما۔ اپنے در کا بھکاری بنا دے، اپنے در کا محتاج بنا دے، اپنے در کا مغرا بنا دے، در در کے بھکاری ہونے سے بچا دے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے بھکاری تیرے در پہ آئے ہیں، اب تو دے دے میرا مولا، اب تو مان لیا میرا اللہ۔ یہ سارے سوالی، یہ سارے پردیسی، کسی کی اماں روٹھی اور کسی کی ماں اور کسی کا گھر، کوئی گھر میں بیٹیوں کو بیٹوں کو، کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آیا، بچے کہتے اماں کہاں گئی ہے، کہتے اماں اللہ دینے گئی ہے، اور اللہ سے مجھے دور کرانے آئی ہے۔ وہ معصوم بچہ پلکتا رہا، کہتا نہیں میں تو اماں کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا، میں تو اماں کے ساتھ سوؤں گا۔ اللہ وہ رات کو اٹھ اٹھ کے اپنے بستر پہ ماں کو ٹٹولتا ہے، اور ماں تجھے لینے آئی ہے اور تجھ سے ضرورتیں پوری کروانے آئی ہے۔ ماں یہاں تڑپی، بچہ وہاں تڑپا، ماں یہاں سسکی، بچہ وہاں سسکا۔ میرا آقا، میرا سخی مولا، ان پردیسیوں کو دے دینا تیری مہربانی ہے۔ تو خود میں منگتا ہوں، میں تو خود بھکاری ہوں، میں تو خود سوالی ہوں، ان کو کیا دے سکتا ہوں میرا اللہ، میں ان کو کیا دے سکتا ہوں؟ ایک بڑے دور سے بڑا مجمع آیا ہے، نہ میرے پاس جگہ ہے، نہ کھلانے کو کچھ ہے، نہ بٹھانے کو کچھ ہے۔ بڑے شہنشاہ شہزادے میرے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ اے مولا مجھے ندامت ہے، مجھے ندامت ہے، میں ان کی شان کے مطابق ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کی شان کے مطابق ان کی دعوت نہ کر سکا، ان کی شان کے مطابق ان کی ضیافت نہ کر سکا۔ ان کا صبر ہے، میری ساری بے اصولیوں کو معاف کر کے کہتے ہیں اچھا اللہ کا نام تو دیتا ہے میرا مولا، ان کی اس تکلیف اور اس صبر پہ ان کی دنیا بہتر کر دے، ان کی آخرت بہتر کر دے، ان کی نسلوں کو رنگ دے، ان کو مالا مال کر دے، ان کو خلوص اخلاص دے دے، ان کو ایمان کامل دے دے، ان کو برکت کامل دے دے، ان کی نسلوں کو فقر سے بچا، فقر سے بچا، مفلسی سے بچا، لولا لنگڑا ہونے سے بچا، اندھا کانا ہونے سے بچا۔ ان کی نسلوں کو برکت دے دے، ان کی نسلوں پہ رحمت دے دے۔ اے مولا ذکر کی جماعت میں تیری ایک بندی کو ہم بٹھاتے تھے، میں سوچ رہا تھا آج ذکر کی جماعت میں کس کو بٹھائیں گے؟ تیری بندی تیرے پاس چلی گئی، اے اللہ تو ان کی مدد کر۔ وہ میرا ابتدائی ساتھی تھی، وہ تیری نیک بندی تھی، اس کی مغفرت فرما۔ ہمارے ذکر کی جماعت کی امیر ہوتی تھی، تو قریب ہے، قریب ہے، قبروں کو نور سے بھرتے، جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی
قبروں کو نور سے تیرے پاس آنے والے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، دنیا آخرت کی رسوائیوں اور ذلتوں سے بچا دے، ذلت اور رذلت اور قلت سے بچا دے، میرے مانگے عطا فرما، کسی سوالی کو خالی نہ بھیج مولا، کسی منگتے کو خالی نہ بھیج، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، در کا محتاج بنا۔ اے سخی آقا، اس سردی میں، اس تکلیف میں تیری بندیاں تیرے بندے تیرے در کا بھکاری بن کے آئیں گے، اب یہ مولا ان کی چھوڑی ناریل کا پانی پینے مالا مال کر دے، جیسے بیٹا مانگے، کوئی رزق مانگے، شوگر کے مریضوں کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا مانگے، علاج، کوئی ناریل کا مانگے، پانی، کوئی طلاقوں سے نجات مانگے، کوئی گھر بسانا مانگے، کوئی گھروں کی خوشیاں مانگے، کوئی جھگڑوں سے نجات مانگے، کوئی جادو جنات کا حل مانگے، کوئی جادو جنات کا توڑ مانگے، امراض کا علاج ہے، ہم بے بس ہیں تو بے بس اس علاقے نہیں، کے ہم بے مرضوں کا بس ہیں علاج تو ہے۔ بے بس نہیں، ہم بے بس ہیں تو بے بس ناریل کا پانی نہیں، بس کر دے، اور ناریل ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کر دے، تو رحم فضل سفر میں تھا تو میں جہاں ناریل کر دے، تو ضرور ہمیں کھاتا دل مانگے عطا پیٹرول فرما، پمپ پہ گاڑی میں مانگے عطا گاڑی میں پیٹرول لے رہے تھے، پیٹرول لے رہے تھے، وہاں ایک ناریل والا عطا فرما۔ ہمارے سندھی احباب تھے، اندرون سندھ کا میرا سفر تھا، تسبیح خانے کی نسبت سے وہاں تسبیح خانے سے جتنے بھی نسبت رکھنے والے ہیں، تو میرا سفر اللہ تسبیح خانے کو غیب سے رنگ دے، اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے، ہمارے ساتھ سے وسعت عطا فرما دے، اجمیری مال کی ساری ضرورتیں پوری کر دے، آئندہ سال انشاءاللہ اس کا انتظام غیب سے کر ہمارے دے۔ وہاں مشہور ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بڑھے، جو چاہتا ہے اس کی ہماری چربی نہ ضرورتوں بڑھے، کو غیب سے اور پورا جو یہ فرما۔ چاہتا ہے کہ وہ موٹاپے میں نہ جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کولیسٹرول نہ بڑھے، یورک ایسڈ نہ بڑھے، وہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے ناریل کا ایک ٹکڑا کھا لے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کو میں نے بتایا بیماریاں نہیں ہوتی۔ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں ناریل کو، جس کو نکسیر نہ روکتی ہو، نکسیر جتنی پرانی ہو اور پانی کی طرح خون بہتا ہو ناک سے، ناریل کے ایک ٹکڑا لے کے رات کو بھگو دیں، خشک ہے تر ہے، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو کھلا دیں، اوپر سے وہی پانی پلا دیں، چند دن چند ہفتے، زندگی میں پھر کبھی نکسیر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میں بعض اوقات روٹی کی جگہ پہ ناریل کھاتا ہوں، روٹی کھانی ہے نا، تو اپنے روٹی کا حساب لگائیں، چلو کوئی ارائی ہو، کوئی شیخ ہو، اتنا بڑا کفایت شعار آدمی ہو، اسے کہ تو روٹی کا حساب لگاؤ، روٹی کا حساب لگا، وہ روٹی کا حساب لگائے، بھئی میری روٹی خرچہ لانا لے جانا اتنا پڑتا ہے اور اتنے میں میرا پیٹ بھر جائے گا، اس کو کہیں ایک ناریل کھانے کی طرح پیٹ بھر جائے گا، پھر وہ ناریل پیٹ کے کیڑوں کا علاج ہے، قبض کا علاج ہے، بواسیر کا علاج ہے، وہ جو فریش ناریل تو نے کھایا ہے، تازہ ناریل تو نے کھایا ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج ہے، ویٹ بڑھنے کا علاج ہے، ببلز گیس جو تبخیر بادی ہوتی ہے اس کا علاج ہے۔ اب بولیں کتنی زبردست چیز ہے، بہت باکمال چیز، فطری غذائیں، فطری دوائیں، اس کی طرف انسانیت کو لوٹائیں۔ میں اپنی کسی دوا کا اشتہار نہیں بتا رہا کہ آپ میری یہ دوا لیں، میں اپنی کسی چیز کا اشتہار نہیں بتا رہا، میں تو وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کو مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے، وہ چیز بتا رہا ہوں۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست ہیں، وہ تعویذ وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں، کہنے لگے ایک پاکستان کی فلاں مشہور اداکارہ میرے پاس آئی، فلاں مشہور اداکارہ، کہنے لگا جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت بھی وہ جوان تھی، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ بھی جوان ہے، کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ جوان ہے، تو میرے پاس ایک دفعہ کہنے لگے کہ وہ آئیں، کچھ اپنے روحانی کچھ مسائل تھے، تو میں نے کہا بھائی میں تو تجھے ٹی وی میں بڑا دیکھا میں نے تجھے، تو چھوڑ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، پہلے اپنی جوانی کا راز بتا۔ وہ آپ کو ہی بتا دوں کیا راز، اور ابھی تک وہ اسی راز میں مائی چل رہی ہے، مائی زندہ ہے، پہلے مائی مجھے راز ہی بتا کیا راز ہے، کیا راز ہے؟ اس نے کہا میں کوکونٹ آئل
اور گری سے میری یاری ہے، دوستی ہے، ناریل سے میری دوستی ہے، حتیٰ کہ میں خوب ناریل کھاتی ہوں۔ اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے اس کا فائدہ زیادہ لینے کے لیے اس کا خالص تیل نکلوا کے اس کی کیوبز بنا لیتی ہوں۔ یہ برف جمانے والی کیوبز ہوتی ہیں نا، سانچے، سادہ زبان میں سانچے کہیں، ان سانچوں میں تیل ڈال کے رکھ دیتی ہوں، وہ برف بن جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو نگل جاتی ہیں۔ میں کوکونٹ کی تاریخ پڑھ رہا تھا، بعض علاقے ایسے ہیں بعض دنیا میں جہاں بندروں کی عمر 127 سال، 129 سال، 140 سال ہوتی ہے۔ ریسرچ کی سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بندر ناریل کھاتے ہیں، ناریل کھاتے ہیں، اور بندر کے پاس بہترین ہتھیار ناریل ہوتا ہے، بمباری کرتا ہے اب ناریل کی، جب ناراض ہو جائے بمباری کرتا ہے، ناریل توڑ کے پھینکتا ہے، وہ تو ناریل تو اتنا سخت ہوتا ہے کھوپڑی توڑ دیتا ہے۔ بندر بڑا سمجھدار ہوتا ہے، ناریل کھاتا ہے اور ناریل کا پانی پیتا ہے۔ میں کہنے لگا تو چھوڑ تیرے تعویذ دھاگا میں تجھے بعد میں دوں گا، میں یہ بتا تیری جوانی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری جوانی کا ناز ناریل ہے، میں فٹ ہوں، نہ پیٹ نہ ویٹ نہ موٹاپا نہ جھریاں، کچھ بھی نہیں، بس میری غذاؤں میں ناریل ہے اور اس کا تیل ہے اور ناریل ہے۔ مجھے ہمارے قلعہ ڈیراور میں صحرائے بہاولپور میں وہاں قاضی صاحب ہیں، قاضی اللہ دیتا، بڑی لمبی عمر کے، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک سجان سنگھ ہوتا تھا، ڈاکو سجان سنگھ، اور وہ ڈاکے مارتا تھا، لیکن ایک کام کرتا تھا، ہر ڈاکے کے بعد وہ ناریل کی آگ ضرور سینکتا تھا اور اس کے دھواں اپنے جسم پہ ضرور ملتا تھا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا سجان سنگھ سے، تو جو ہے یہ اپنا ناریل جلاتا ہے اور اس کو جلا کے، کیونکہ یہ ہندوؤں کے مندر میں ناریل جلایا جاتا ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، تو اپنے اوپر دھواں کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگا اس کے دھوئیں میں وہ تاثیر ہے کہ میری جسم کی بھاگ دوڑ، ڈاکے میں بھاگ دوڑ، کوئی کشتی، دنگا مشتی، چوٹ، اٹھنا بیٹھنا، ڈاکے میں سارا کچھ ہوتا ہے نا، یہ سب کچھ ایسا ہے کہ میں پھر سے صحت مند ہو جاتا ہوں۔ کھانے کی جگہ ناریل کھائیں، مزہ دیکھیں، زبردست مزہ ہے۔ ایک بار میں نے ایک انداز سے کھایا، اب میں بتا رہا ہوں، آگ کے منہ میں پانی آئے گا، میرے بھی آئے گا، میرا نظر آئے گا، آپ سر نیچے کر لیجئے گا۔ ایسا کیا میں نے، ناریل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا پانی، کراچی میں ایک دوست لائے، پانی کو ڈالنے لگے، میں کہا نہیں، اس کو ایک کٹوری میں ڈال کے میں نے کہا آج ناریل کے پانی سے ناریل کھاتا ہوں۔ ناریل منہ میں ڈالا، چھوٹی ساتھ اس کی چسکی لی، چھوٹی چسکی لی، اتنا مزہ عجیب ہو گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے ایک دوست تھے، اس کو بے خوابی تھی، روزانہ ایک 81 زینیکس اور پتہ نہیں لیکزوٹنل، پتہ نہیں کیا گولیاں کھاتا رہتا تھا۔ لگے میں نے اس کو بتایا تھا، آپ سے سنا تھا، یہ ناریل کھائے اور پانی پیے، اس کی نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں۔ اچھا ایک اور اس کا فائدہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو دیکھو، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک لکھا ہے، کینسر کا علاج ہے، جو آخری درجے کے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو آخری بیماری کا لکھ کے ہم لوگوں کے لیے عقل مندی کا ایک بھید دے دیا، راز دے دیا کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے کہ میری بات کو سمجھو، جو چیز کینسر کے آخری درجے تک
صحت یابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ کینسر کی آخری سٹیج کو یا عام چھوٹی بیماریوں کے لیے صحت یابی نہیں ہو سکتی؟ عام چھوٹی چھوٹی بیماری. آپ یہ بتائیں ناریل کا فائدہ کیا ہے؟ ہر بندہ بتائے ایک فائدہ جس کو کوئی ملا ہے تو بتائیں، بولیں. کہتے ہیں ناریل کھانے سے پیٹ جتنا مرضی خراب ہو ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کسی کو فائدہ؟ کمر میں درد نہیں ہوتا. چلو پہلے میں اس کا میں بھولا ہوا تھا. اس وقت ڈسک کے مسائل L4 L3 L2 ہو رہے L ڈسک کے مسائل، اور دنیا میں کمر کا درد عالمی شہرت لے رہا ہے. ناریل اس کا علاج ہے، بہترین علاج ہے. ڈسک کا، مہروں کا، کمر کا علاج. اور کسی کا فائدہ؟ جی بہترین بات کہی. حاملہ خاتون کھائے، بچے گورے چٹے سونے پھینے بہترین پیدا ہوتے ہیں. اور سچ ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے. حاملہ عورت کھائے، بچے خوبصورت صحت مند. اور یہاں تک سائنس کی ریسرچ ہے، اور یہ جن علاقوں میں ناریل زیادہ ہوتا ہے وہاں کی ریسرچ یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ناریل کھائے گی اس کے بچے طویل العمر ہوں گے، لمبی عمر پائیں گے، بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی، صحت مند رہیں گے. حتیٰ کہ بعض علاقوں میں حاملہ عورت کے لیے ناریل لازم ہے کہ ناریل کو کھائے اور اسی کا جوس دودھ کی شکل میں بچے کو پلائے. اور کسی کو کیا فائدہ ملا؟ جی ہاں، کہتے گھر سر میں جو سیکڑی ہوتی ہے اچھا ختم ہو جاتی ہے، ٹنگیوں سے نکال رہے ہوتے ہیں. آپ خود استعمال کراتے ہیں؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود استعمال کراتا ہوں. ڈاکٹر اس لیے میں نے ذاتی جانتا ہوں. جی پھر کہنے لگے میں نے آپ کے رسالے میں پڑھا ہے 5 عورت، ایسی عورت جس کو سب نے کہہ دیا کہ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر وہ مستقل جی بھر کے کھائے تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی. اور کسی کا فائدہ؟ بولیں. نکسیر کہتے ہیں شرطیاں ختم ہو جاتی ہے ناک کی، نکسیر. جی کہتے ہیں ناریل کے تیل میں اگر سفید پیاز کا پانی ملا کے سر پہ لگائیں تو جن کے بال نہیں ہوتے ہو جائیں گے، اور جن کے گرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، اور بالوں میں شائننگ آئے گی. کہہ رہے میرا آزمودہ ہے. بات سنو اللہ والو، سنو بات سنو. بات یہ ہے اس کے جتنے تجربات اور فائدے بڑھتے جائیں گے آپ کا شوق بڑھتا جائے گا. لاہور میں ناریل ختم ہو جائے گا. لاہوری تو اللہ معاف کرے کسی چیز پہ پڑے نا. آپ نے دیکھا نہیں لاہور میں گٹر بند ہوتے ہیں تو. لیکن میں ایک مشورہ دوں گا، جس طرح لاہور میں انشاءاللہ ناریل ہے، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں نہیں ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنا، صحت کا حصہ بنا. اب یقین جانیے بڑی بڑی رنگ برنگی دواؤں کی، حتیٰ کہ ابکری کی دواؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ابکری کی دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ ناریل کھائیں، بادام کی گریاں کھائیں. اور ناریل میں بعض اوقات اس کو ہلکی سی سمیل آ جاتی ہے، اس کو پانی سے دھوئیں صاف ہو جاتا ہے، کوئی سمیل نہیں ہوتی. تازہ ناریل کی بات کر رہا ہوں. اور اگر ناریل خشک ہے اور سیاہ ہو گیا، خشک ہو گیا ہے، پانی میں بھگو کے رکھیں، لاجواب ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے. ناریل. آج میں ناریل کی بھجیا بتاتا ہوں. میں نے صرف ایک دفعہ کھائی، آپ بھی کھا لیں. بکری کے دودھ میں گندا ہوئی ہو روٹی، بکری کے دودھ یا گائے کے دودھ میں آٹا گندا ہوا ہو، مشکل نہیں، پانی کی جگہ دودھ ڈال دیں، کیا حرج ہے. آٹا گنا ہوا ہو اور خوب رسا ہوا ہو،
گوندھ کے بہترین اس کو مل کے آٹا اور 2-3 گھنٹے رکھ دیں اوپر مل کا کپڑا دے کر، اور ناریل کے ٹکڑے کر لیں، ہلکے ہلکے ٹکڑے کر لیں، بہترین اتنے ٹکڑے جتنے اکثر ضرب متنجم میں نہیں ہوتے، بندے کی چاولوں میں ہوتے ہیں یا کسی صاحب مزار میں یا کسی اب ان ٹکڑے کو سالن کی طرح پکائیں کی قبر مزار پہ، اور اس میں گوشت ہو بیٹھ کر چھوٹا یا دیسی مرغی کا، اگر آنکھیں بند کرے گا، سر کو پکا، جھکائے گا اور اور گھی کون سا ڈالنا ہے؟ پکے گا، ناریل کا تیل، تو یا وہ ہلکا نظر سا آ جائیں گے، برس یا مسالہ پھر ڈال دیں، پوری کی پیاز پوری ڈال دیں، زندگی ٹماٹر ڈال دیں، کالی ان سے مرچ، گفتگو، زیرہ، دہی ان سے ڈال دیں، باتیں اور ان سے یہ حالات سالن اور ان سے آپ کھا واقعات کے دیکھیں، اور ان سے لینا اور ان سے یہ سالن پوچھنا اور ان سے اور ایک فائدہ صحت مند اور پلاؤ ان سے بتاتا ہوں، استفادہ، یہ سب صحت سے مند ہو پلاؤ، جائے گا اگر آپ میرا اور میری نسلوں کا ناریل تصور کر لیں گے، پلاؤ میں زیادہ ڈالیں، فائدہ تجربہ کر لینا، دیکھ لینا۔ سورۃ التکاثر اگر کوئی بندہ اس کی تاثیر لے لے، پڑھتے پڑھتے تاثیر ملتی ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، جتنا یقین اور جتنا کامل اعتقاد اور جتنا کامل اعتماد ہوتا ہے اتنا اس کی طاقت اور تاثیر 100% ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ التکاثر پڑھ لے، اگلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کشف الصدور ہوتا ہے۔ کشف الصدور یہ ہے اس کے سینے میں کیا بات ہے، اس کے سینے میں میرے لیے کھوٹ ہے یا خیر ہے، اس کے سینے میں میرے لیے محبت ہے یا نفرت ہے، اور اس کے سینے میں میرے لیے کیا فیصلے ہیں، یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے۔ کس کو؟ جو بندہ صرف نماز کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ لے، اور جن کو الہاکم التکاثر یاد نہیں ہے وہ فوراً یاد کر لے۔ جو چاہتا ہے کہ میری دعاؤں میں خشوع ہو، دھیان ہو، میری نماز وہ ہو کہ جس نماز میں میں اللہ سے باتیں کروں، وہ نماز جو اللہ سے باتیں کرنے والی نماز، ایسے میں جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، ایسے میں اللہ کو اپنے دکھ سنا رہا ہوں، ایسے جیسے میں اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، ایسے جیسے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہوں، ایسا ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے تو خوش قسمت انسان ہو۔ ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں، اگر ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا۔ اور جو سورۃ الہاکم التکاثر پڑھتا ہے، سورۃ الہاکم التکاثر، اس کی زندگی میں نماز میں خشوع، دھیان، سجدوں میں دھیان، دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ ولی کون ہے؟ تو دوسرا بندہ بولا، ولی وہ ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو تہجد پڑھے اور مصلی سے نہ ہٹے، اس کی روشن راتیں ہوں، روشن دن ہوں۔ وہ نہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تو فرمایا آپ ہی فرما دیجئے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچ گیا، ولی وہ ہے گناہوں سے بچ گیا۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یا اللہ، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ یہ الہاکم التکاثر اس وقت کام آتی ہے جب انسان 100% بے بس ہو جائے۔ یا اللہ، میں نیک بننا چاہتا ہوں، تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، تیرا ولی بننا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری معرفت چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، اور تیرا ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تم مجھے اپنا ساتھ دے دے اور مجھے اپنا ساتھ دے دے، ساتھ دے دے۔ اور ہوں بے بس، میرے پیچھے نفس اور شیطان ہے، میرے پیچھے شیطانی دنیا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں اور تیرے مدینے والے کملی والے کے دوست کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں کیسے کروں؟ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ تو
اسی لمحے میں اللہ پاک جل شان ہو، اسی لمحے میں اللہ جل شان ہو اپنی مدد کو اس کے ساتھ سورۃ التکاثر کی وجہ سے شامل کر دیتے ہیں، سورۃ التکاثر کی وجہ سے، سورۃ الہاکم التکاثر کی وجہ سے اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو بے بس ہے، تو نے مجھے اپنے ساتھ ملایا ہے، بتا شیطان طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، نفس طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، جذبے طاقتور ہے میں یہ طاقتور ہوں، نیگیٹیوٹی طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، تو اللہ ہی طاقتور ہے، وہ تو اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ ہی طاقتور ہے۔ اور جو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑی نعمت اور سعادت کیا ہوگی۔ کہتے ہیں نماز میں جب خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہے تو میں اگلی رکعت میں سورۃ تکاثر پڑھ لیتا ہوں، سورۃ فاتحہ کے بعد سکون آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں سورۃ الہاکم التکاثر پڑھنے سے گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ ہر نماز کے بعد۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے بصرہ میں گئے، بصرہ میں کھجوروں کا شعبہ ہے بہت بڑا، کہنے لگے کہ مجھے ایک مکان کی ضرورت تھی، تو میں کسی مکان کو ڈھونڈ رہا تھا، ایک ویران مکان پڑا تھا، کسی نے کہا یہ خالی ہے، میں پہنچا تو اس میں جالے لگے ہوئے ویران مکان تھا، تو میں پہنچا تو اس کا مالک کہنے لگا کیوں مرنا ہے، کیوں مرتے ہو، جو بھی اس مکان میں رہتا ہے صبح مردہ پایا جاتا ہے، جو بھی اس مکان میں رہتا ہے صبح مردہ پایا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اور مکان مجھے مل نہیں رہا، آج کل کھجور کا بہت سیزن ہے، یہاں تاجر پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں بصرہ میں، تو مجھے بس دے دے۔ اس نے دے دیا۔ کہا مکان میں جب میں رات کو سویا تو ایک دم میری آنکھ کھلی، کڑاکا دھماکہ ہوا، تو دیکھا ایک چھوٹا سا آدمی ہے، بالکل کالا حبشی، کالا، اور بڑی خطرناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا۔ تو اس کے دیکھتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اس نے بھی ساتھ پڑھنی شروع کر دی۔ کہا پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا نا ولا یعودہ، بس جب اس آیت میں پہنچا نا آخری آیت میں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ اللہ کے دو نام ہیں، کہا کہ میں نے اس کو دہرانا شروع کر دیا، دہرانا شروع کر دیا، دہراتے دہراتے سوچیں اس وقت یہ کس کیفیت کے ساتھ دہرا رہا ہوگا، جس کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ تو اگر یہاں آئے گا، پہلے سے بتا دیا، جو بھی آج تک رات کو سویا ہے صبح اٹھا نہیں ہے، اور پھر وہ بات سچی بھی ثابت ہو گئی، وہ جن آ گیا سامنے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں گڑ گڑا کر، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ دعا، اس آیت کو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی، اس کو میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم دھماکہ ہوا، وہ کالا جسم نیچے گرا اور دھواں اٹھا اور وہ ختم ہو گیا۔ کہا صبح میں نے دیکھا وہ زمین کا فرش بھی کالا ہو گیا تھا اور اس میں راکھ بھی پڑی تھی، راکھ بھی پڑی تھی، راکھ بھی پڑی تھی۔ ایک درویش تھے، بکریاں چلاتے تھے، تو رات کو بکریوں کو ایک جگہ بٹھا کے ان کے درمیان میں سوتے تھے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آیت الکرسی نہ پڑھی، پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، یعنی پڑھنا شروع کی لیکن درمیان میں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی، رات کو آنکھ کھلی تو سوچا کہ یہ آیت الکرسی میں نے پڑھی ہے، میری آنکھ لگ گئی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے آیت الکرسی پوری پڑھ دی، ادھوری کو پورا کر دیا، پھر سو گئے۔ صبح اٹھے تو ایک بندہ قدموں میں گر گیا کہ معاف کر دے۔ تو کون ہو؟ کیا جرم کیا؟ کہا میں روز آتا ہوں آپ کی بکریاں چرانے کے لیے، ایک دیوار ہوتی ہے ارد گرد، آپ کے بکریوں کے درمیان میں ارد گرد ایک دیوار ہوتی ہے، اور وہ دیوار جو ہے
وہ دیوار میں اس کو توڑ نہیں سکتا، اس دیوار کو میں توڑ نہیں سکتا، وہ دیوار ہوتی۔ آج رات میں آیا تو وہ دیوار نہیں تھی، میں نے بہت ساری بکریاں پکڑی، ان کو اکٹھا کیا، باندھا، لیکن جب واپس جانے لگا پھر دیوار تھی۔ آ گیا جا نہ سکا، آ گیا جا نہ سکا۔ تو فرمانے لگے تو سچ کہتے ہیں، میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں، آج رات پڑھتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی تو پھر میں آیت الکرسی ادھوری پڑھی اور پھر میں رات کو سوتے ہوئے پوری پڑھ کے سویا۔ ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر لیں، بارش کا پانی ہو اچھی بات ہے، زمزم کا پانی ہو، ورنہ جو پانی میسر ہو، اس پہ یہ دم شدہ موتی ڈالیں گے، گلاس کو نیچے سے پکڑیں گے، اوپر سے نہ پکڑیں تاکہ انگلیوں کا عکس اس میں نظر نہ آئے، پیندے سے پکڑیں، انگلیوں پہ گلاس کو اٹھائیں، شیشے کا گلاس ہو، پانی ڈالیں، پھر یہ موتی ڈال دیں، اس گلاس کو مسلسل دیکھنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے ملتا جلتا عمل ایک چینل میں بتایا تھا، ایک چینل میں ایک ٹی وی چینل تھا، تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، ایسے اچانک آئے، میں نے کہا گلاس لے آئے، اور یہ میں نے عمل بتایا تھا، جو دنیا نے اس سے فائدہ پایا، جو مخلوق نے اس سے فیض پایا۔ شیشے کا گلاس کو پانی ڈالیں، موتی ڈالیں، گوتی کو، اور گلاس کو مسلسل دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیع یا بصیر، یا سمیع، یہ اللہ کے دو نام ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اور گلاس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو گلاس کے اندر نظر بد، حاسدین، جادو، چیزیں، نقشے، پوری دنیا نظر آئے گی۔ جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور گلاس کے اندر ساری دنیا اور سارا منظر واضح ہوگا، بعض کو جلدی بعض کو دیر میں۔ جتنا یقین اور پڑھنے کی طاقت اور جتنا اللہ پہ اعتماد ہوگا اتنا زیادہ اس کا نفع اور اس کا کمال ملتا ہے۔ موتی اندر ہوگا، گلاس میں پانی کو توجہ سے دیکھیں گے اور یا سمیع یا بصیر پڑھیں گے، آپ کو وہ دنیا ملے گی، وہ شبیہیں، وہ شکلیں، وہ چیزیں، کائنات جو سوچ نہیں سکتے۔ جو دل میں تھا کہ میں دیکھوں وہ صحیح ہر چیز ملے گی۔ یا سمیع، ساری کائنات کے سننے والے، ساری کائنات کے سننے والے، دکھ سننے والے، غم سننے والے۔ اللہ تو جانتا ہے میرے دکھ کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میرے روگ کیا ہیں، میری، اور یا بصیر ہو، اللہ تو میرے سارے کے سارے غم، میرے دکھ تو جب دیکھ بھی رہا میں کس حال میں ہوں اور میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلات اللہ کو دکھا رہے ہیں۔ بس جب یہ عمل کر چکے، اس موتی کو علیحدہ رکھ لیں، اس پانی کو چسکی چسکی گھر کا ہر فرد پیے، کمال ہے۔ اور اس موتی کو پرس میں رکھیں، سرہانے رکھیں، تھیلی میں رکھیں، کہیں بھی رکھیں زندگی میں، اور یہ عمل ہفتے میں ایک بار، دو بار، کم از کم ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں۔ جو بندہ اپنی جائیداد اور پیسے کھلا چکا ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے تو دکھا، تیرے پیسے مجھے لے کے دکھائے۔ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کے بارے میں فرمانے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بندہ پیسے دے کے پھر لے نہیں سکتا۔ کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی نے پیسے کھا لیے ہیں، کسی نے حق کھا لیا ہے، اور وہ طاقتور ہے، اور وہ اپنی طاقت کے ڈنکے بجاتا ہے، اور طاقت کا اعلان علل اعلان کرتا ہے، اعلان علل اعلان کرتا ہے۔ بس 70 دفعہ صبح، 70 دفعہ شام سورۃ فیل پڑھے، پر پڑھے توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے،
दीवानगी और पागलपने की कैफियत में उसका तस्वर करके बढ़े कैसे 70 टाफियां अपने सामने रखे। टाफियां हों ऐसी जो जल्दी खुल जाने वाली ना हो, वो अपने सामने रखे। एक टाफी उठाता जाए और सूरत फील पढ़ता जाए, इधर 70 टाफियां खत्म होंगी, उधर 70 सूरत फील भी पूरी हो जाएगी। और ये 70 दिन करे, और ये हर हालत में कर सकते हैं। 70 दिन करें, 70 दिन के बाद ये टाफियां बच्चों में तकसीम कर दें। काम बन जाता है, इसी 70 दिन में काम बन जाता है। 70 दिन में कोई मजबूरन जिसने तवज्जो नहीं की, जिसने ध्यान नहीं किया और जो गफलत से पढ़, अगर वो नहीं हुआ उसका काम, तो फिर वो अगले 70 दिन शुरू कर दे। पर 70 दिन के अंदर अंदर एक हैरत अंगेज निजाम चलता है, और 70 दिन के अंदर अंदर बंदा पांव पड़ के पैसे देता है। मेरे यहां एक साहब आए, तो वो कारोबार करते थे बैलों का। ये बड़े बड़े शानदार बैल, और बहुत साफ सुथरा काम करते थे। एक बंदा उनके यहां आता गया और पैसे देता था, ले जाता था, पैसे दे जाता, ले जाता था। एतबार बनाते 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 एक दफा ज्यादा बैल लेकर चला गया, और उसके बाद गुम, पता ही नहीं, मोबाइल ही नहीं, रास्ता नहीं, वास्ता नहीं, जो जगह बताई वहां भी नहीं, सब खत्म। बहुत तलाश किया, मेरे पास आया। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हल हो जाएगा, वो खुद आएगा। तेरे लिए मेरे लिए नामुमकिन है ना, अल्लाह के लिए नामुमकिन? बोले है या नहीं है? अल्लाह के लिए तो नामुमकिन नहीं है ना, तेरे मेरे लिए नामुमकिन है। पढ़ना शुरू हो गया। था कोई दीवाना, वो तो दीवाना पढ़ता है, जिसको दीवानगी होती है वो ये करता है। वरना फिर वजीफा पढ़ना और है, मांगना और है। हम पढ़ने वाले ज्यादा हैं, मांगने वाले थोड़े। पढ़ने वाले ज्यादा हैं, मांगने वाले थोड़े हैं। पढ़ा उसने, और पढ़ा भी ऐसे कि पढ़ने का हक अदा किया, सख्त तवज्जो ध्यान से, गिड़गिड़ा के भिखारी मोहताज साइल मंगता बनकर, उधर एक अनोखा निजाम चला। अनोखा निजाम ये चला उसका कि वो कहीं दूसरे शहर में किसी और नाम से उसने जाके कारोबार शुरू किया। वो कारोबार क्या किया, वो कारोबार भी सुन लें जरा। गांव देहात में या शहर के अतराफ में गया, जहां मस्जिद जेरे तामीर होती थी, तो वहां मस्जिद की नमाज पढ़ के कहने लगा, भाई इस मस्जिद के जिम्मेदार कौन है, तो मैं इसमें हिस्सा मिलाना चाहता हूं, मस्जिद नामुकम्मल है। तो उसको बहुत सारे पैसे दे दिए कि आप ये फौरन मुकम्मल कराएं। तो उन्होंने पूछा आपका नाम पता? उन्होंने कहा बस अल्लाह का बंदा हूं, अच्छी सवारी, अच्छा लिबास, सारा कुछ। फिर अगली दफा फिर आए, कुछ जुमों के बाद जुमा पढ़ा और फिर बहुत सारे पैसे दे दिए। माशाअल्लाह काम हो गया, अच्छी बात है, और काम कराएं, अल्लाह का घर है, डालें। कुछ जुमों के बाद उन्होंने पूछा कि बाऊजी आप करते क्या हैं? क्या मैं लोगों को बाहरले मुल्क भेजता हूं, तो वहां मेरी कंपनियां हैं, वहां लोग जाते हैं, और वहां बहुत ज्यादा इदारे हैं। भाई ये कह के चला गया। फिर कुछ ऐसे के बाद आया तो लोगों ने कहा जी हमें भी बाहरले मुल्क भेजे। तो उन्होंने कहा जी मैं इस शक्ल में भेजता हूं
کہ جب پیسے مجھے پہلے تھوڑے سے دیے جائیں، باقی میں کرتا ہوں، وہاں جا کے یہ پہلے گھر پیسے پورے کریں، پھر مجھے آہستہ آہستہ کر کے اتار رہے ہیں، بس میرا کام صرف بندہ پروری اور غریب پروری ہے۔ 100 بندوں نے پیسے دے دیے 10-10 ہزار روپے، جو باؤ جی نے پیسے دیے تھے اس سے 100 گنا زیادہ، انہوں نے باقاعدہ رسیدیں ریکارڈ دے دیا۔ 100 بندوں نے پیسے، انہوں نے کہا جی میں آئندہ دفعہ آؤں گا تو آ کے میں آپ سے پیسے لوں گا، جس نے باہرلے ملک جانا ہے وہاں اتنی تنخواہ ہوگی، اتنے مرات ہوں گے، کرسی ہوگی، ادھر جو کرسی کے ساتھ ٹیلی فون پڑا ہوگا، آفس ہوگا، اے سی لگا ہوا ہوگا، سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اسی آفس میں آفس بوائے ہوں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے مرحوم، وہ کہتے تھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس آپ نے چائے پکانی ہے، 1 منٹ میں کام ہو جائے، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آئندہ دفعہ پھر آئے، لوگوں نے پیسے تیار کیے ہوئے تھے، دور دور تک خبریں آئیں، ایک سخی درویش ہے، یہ مسجد بنوائی ہے، اور اس نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے ساتھ رسیدیں، ریکارڈ، ہر چیز کا، انہوں نے کہا فوٹو تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے 3 پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوانے ہیں، ہر چیز انہوں نے کرنی ہے۔ پیسے لے گاڑی میں رکھ کے الوداع سیدہ تے کنڈ دکھا سیدہ، بس۔ ایک کوئی بندہ ایسا تھا جو کھوجی تھا، وہ کھوج پہ پہنچ گیا، پتہ چل گیا کہ بس واردات ہو گئی، اس کے بعد وہ سام ملے ہی نہ، کئی ماہ گزر گئے، تو وہ کھوج پہ پہنچا، پھر اس نے کھوج لگاتے لگاتے بس انہیں 70 دنوں کے اندر کھوج لگ گیا۔ ایک سام مجھ سے کہنے لگے میرا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، بہت بڑا مکان تھا، سوائے اینٹوں کے اور ریت کے اس کی ہر چیز میں نے باہرلے ملک سے منگوائی تھی، اور جب وہ تیار ہو گیا ایک دم میرے اوپر حالات اور کرائسس اور حالات اور گردش اور بحران شروع ہوا، اتنا ہوا میں بے بس ہو گیا اس کو بیچنے کے لیے۔ کہا کہ اس سڑک سے آج تک میں نہیں گزرتا، اس بنگلے کو شاندار